رات کے اندھیرے میں شہر کی روشنی مدھم ہو رہی تھی۔ سارا جیسے ہی اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی سیدھا بیڈ کی طرف بڑھی اور چادر اوڑھ کر گرتی چلی گئی۔ آج دفتر میں کام بہت زیادہ تھا، اب جسم کے ہر جوڑ درد محسوس ہو رہا تھا۔ واپس آ گئی؟ رات کے اس پہر تک کہاں پھنس گئی تھی؟ ندا بیگم دروازے سے اندر آئیں، چہرے پر ناراضگی کے ساتھ۔ یہ کیسی نوکری ہے جو اتنی دیر تک چلتی ہے؟ یہ بھی کوئی وقت ہے گھر واپس لوٹنے کا؟ امی، میں نے صبح بتایا تھا کہ دیر ہو جائے گی۔ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں اور مجھے بھی تناؤ دے رہی ہیں، سارا نے تھوڑی جھنجھلاہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ سارا کا جواب سنتے ہی ندا بیگم بولی، رات کے 11 بجے واپس آ رہی ہو، محلے والے تو باتیں بنائیں گے۔ جس کا دل چاہے بنائے امی، آپ دوسروں کی باتوں پر کیوں اتنا کان دھرتی ہیں؟ میں نوکری چھوڑوں تو گھر کیسی چلے گا؟ سارا نے غصے میں کہا۔ سارا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا پرائیویٹ فرم کی نوکری چھوڑ دو، کسی اسکول میں پڑھا لو، مگر تم نے نہ سنی۔ ندا بیگم کی آواز سخت تھی۔ اگر اسکول کی تنخواہ سے گھر کے اخراجات پورے ہو سکتے تو میں پرائیویٹ فرم میں جاب کیوں کرتی؟ آپ خود بتائیں، 12-13 ہزار میں کرایہ اور دیگر خرچے کیسے پورے ہو سکتے تھے؟ ندا بیگم دھیمی پڑی۔ چلو جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لے آتی ہوں۔ سارا کے ذہن میں اسد کی یادیں گھوم رہی تھیں۔ 1 سال پہلے اس نے اسد کے ساتھ کتنے خوبصورت خواب دیکھے تھے، لیکن اب اسے پتا تھا کہ ان خوابوں کی تعبیر کبھی نہیں ہوگی۔ گہرے اندھیرے میں ایک زوردار بجلی کڑکی۔ لمحے بھر کے لیے اسد کی آنکھیں چندھے آ گئیں۔ بارش کی بوندیں بند کھڑکی کے شیشے پر یوں ٹکرائیں جیسے آسمان سے سفید موتی گرتے ہوں۔ اسد نے کھڑکی کھولی، یخ بستہ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ چند بوندیں اندر آئیں۔ وہ کھڑکی کے قریب کرسی پر بیٹھا، چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ اچانک بادل زور سے گرجے، وہ چونک گیا۔ برستی بارش اس کے خیالات کو کہیں دور لے گئی اور اس نے آنکھیں بند کر کے ماضی کے منظر اپنے ذہن میں دیکھا۔ وہ نہیں آئے گی، میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ اسد اور اس کا دوست ہمایوں سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ کلاس شروع ہونے میں صرف چند لمحے باقی تھے۔ وہ آئے گی، میں نے خود سنا ہے، چھٹی کا ارادہ اس کا نہیں تھا، اسد نے پورے اعتماد انداز میں کہا۔ ہمایوں نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا، تھوڑا سا شکی۔ السلام علیکم۔ اسد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ایک میٹھی اور ہلکی مسکراہٹ والی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام۔ وہ فوراً پیچھے مڑا۔ سارا، تمہیں پتہ ہے یہ بیچارہ تمہارے انتظار میں کب سے بیٹھا ہے؟ اب اٹھو اور یہاں سے چلے جاؤ، بلا وجہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اسد نے کہا، اور ہمایوں حیرت سے دیکھتا رہا۔ ہاں بھائی، اب تو تم ہمیں یہاں سے نکال دو، ہماری ہونے والی بھابھی تو آ گئی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ سارا، یہ تمہارے لیے لاکٹ ہے۔ اسد نے اپنے بیگ سے چھوٹا سا باکس نکالا اور سارا کے ہاتھوں میں دیا۔ یہ ویلنٹائن ڈے پر میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ سارا نے دل کی شکل کا لاکٹ باکس سے نکال کر غور سے دیکھا اور مسکرا دی۔ یونیورسٹی کے پہلے دن سے ان کی دوستی شروع ہوئی تھی، جو اب تک قائم تھی۔ ابتدا میں یہ صرف نوٹس کا تبادلہ تھی، لیکن رفتہ رفتہ اسد کو احساس ہوا کہ سارا کے لیے اس کے دل میں ایک الگ کشش پیدا ہو گئی ہے، جو پہلے کسی کے لیے نہیں تھی۔ ایم اے اکنامکس کے امتحانات ختم کر کے جب اسد اپنے گاؤں واپس آیا، اس نے سوچا کہ گھر والوں کو سارا کے بارے میں بتا کر رشتہ بھیج دے گا، لیکن حقیقت نے اسے حیران کر دیا۔ گھر پہنچتے ہی اس کے خوشگوار خیالات اداسی میں بدل گئے۔ اماں اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی تھیں اور اسد کو دیکھتے ہی وہ اسے گلے لگا کر رونے لگیں۔ نادیہ کا فون آیا تھا، فہد کی حالت بہت خراب ہے، ہمیں آج ہی لاہور کے لیے نکلنا ہوگا۔ جی اماں۔ اسد نے نیم جاگتے چہرے کے ساتھ اماں کو ساتھ لے کر لاہور روانہ ہوا۔ وہاں پہنچتے ہی نادیہ آپا کے گھر کا طویل غم ختم ہوا۔ 3 چھوٹے بچے اور نادیہ آپا کی ذاتی مشکلات اس کی ذمہ داری کے بوجھ میں بدل چکی تھیں۔ فہد بستر مرگ پر تھے اور اسپتال میں 1 ہفتے زندگی اور موت کی کشمکش کے بعد وہ چل بسے۔ فہد کی موت کے بعد نادیہ آپا اور بچوں کو اسد کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے لاہور میں رہنے کا فیصلہ فوراً کر لیا۔ فہد کی دکان اسد نے سنبھال لی اور اپنے بھانجوں اور بھانجی کا سرپرست بن گیا، لیکن اپنی محبت کو قربان کرنا پڑا۔ اتوار کے دن سارا کے کولیگز نے پکنک کا پروگرام بنایا تھا۔ ساتھ کام کرنے کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حامی بھر بیٹھی تھی۔ وین بک کر کے وہ وادی نیل کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ہنسی مذاق اور باتوں کے درمیان ریان سارا سے محو گفتگو تھا۔ ریان پرائیویٹ فرم کے آؤٹ ڈور کام کرتا تھا۔ عام دنوں میں سارا اپنے کام میں مشغول رہتی اور کم ہی بات کرتی، لیکن آج فری ہونے کی وجہ سے وہ ریان سے گفتگو کر رہی تھی۔ پکنک کے دن اسے بہت لطف آیا تھا۔ ریان پورے دن کسی غیر محسوس انداز میں اس کے آس پاس رہا، کبھی اپنے بارے میں بتاتا، کبھی سارا کے بارے میں سوال کرتا۔
اس کے والد بچپن میں فوت ہو چکے تھے اور 3 سال کی عمر میں اس کی والدہ نے دوبارہ شادی کر لی تھی۔ نانی نے اسے پالا، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں تھیں۔ ان کی وفات کے بعد ماموں کا سلوک بہت سخت تھا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے گھر سے چلا جائے۔ ریان اپنے دکھ کو سارا کے ساتھ بانٹ رہا تھا اور سارا کے دل میں اس کے لیے ہمدردی جاگ گئی تھی۔ شام کے وقت سارا پکنک ختم کر کے گھر واپس آئی تو دل میں ایک اداسی سی اتر آئی۔ اس نے نہا کر کپڑے بدلے اور تھکاوٹ اتارتے ہوئے بستر پر لیٹ گئی۔ آنکھوں کے سامنے وہ شام کا منظر تھا جب وہ بے چینی سے اسد کے گھر والوں کے منتظر تھی تاکہ رشتے کی بات ہو، لیکن اسد کی کال نے اس کی امید کو دم توڑ دیا تھا۔ سب کچھ بدل گیا ہے سارا، اسد کی آواز فون پر سنجیدہ اور اداس تھی۔ فہد اب نہیں رہے، نادیہ آپا اور بچوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ نوکری کے بجائے دکان سنبھالنا ہی بہتر سمجھا۔ فی الحال شادی کا سوچنا چھوڑ دو، انتظار مت کرنا، اسد نے پر اعتماد لہجے میں مختصر کہا۔ آپی، چائے پی لے، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ فائزہ کی ہلکی آواز سارا کے کانوں میں پڑی اور وہ چونک گئی۔ فائزہ چائے کے کپ بیڈ پر رکھ کر ساتھ بیٹھ گئی اور سارا تھکی تھکی بستر پر بیٹھ گئی۔ امی چاہتی ہیں کہ جلد تمہاری شادی ہو، کئی لوگ تمہارے رشتے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ابھی نہیں، فی الحال میرا موڈ شادی کا نہیں، سارا نے مختصر جواب دیا۔ کیا یہ اسد کی وجہ سے تو نہیں؟ تم اپنی زندگی ان کے پیچھے کیوں ضائع کر رہی ہو؟ فائزہ نے تشویش سے پوچھا۔ میری مرضی ہے، میں اپنی زندگی جیوں جیسا چاہوں۔ سارا کے لہجے میں چھپی تلخی فائزہ نے فوراً محسوس کر لی اور مزید کچھ نہ کہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چپ چاپ کپ اٹھا کر چائے کا گھونٹ بھرنے لگی۔ ہمایوں اپنی بیوی کے ساتھ لاہور گھومنے آیا تو اسد سے ملنے اسٹور پر چلا گیا۔ یار اسد، تم نے غلط کیا، سارا اچھی لڑکی ہے، تمہیں اس سے انگیجمنٹ کر لینی چاہیے تھی، چاہے شادی کچھ سال بعد کرنی ہوتی، لیکن تم نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا کہ تم شادی نہیں کرو گے، ہمایوں نے سخت لہجے میں کہا۔ اسد کے اندر چھپی اداسی زبان پر آ گئی۔ یہ فیصلہ میں نے خوشی سے نہیں کیا، حالات نے مجھے مجبور کر دیا۔ نادیہ آپا اور بچوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ دکان سے اتنی آمدنی نہیں کہ میں شادی کے بعد گھر کے اخراجات پورے کر سکوں۔ سارا کے گھریلو حالات بھی آسان نہیں ہیں۔ اس نے خود کہا تھا کہ شادی کے بعد وہ اپنی فیملی کی مدد کرے گی۔ مجھے لگتا ہے میں نے درست فیصلہ کیا ہے، اسد نے پرسکون انداز میں کہا۔ اسد، سن لو، ایک دن تم اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گے۔ کیا تم واقعی ساری زندگی کمارے رہنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہمایوں نے تشویش سے پوچھا۔ ساری زندگی نہیں ہمایوں، اماں سے بات کر لی ہے، گاؤں کا مکان بیچنے کے بعد، تایا کا حصہ دینے کے بعد ہمارے حصے میں جو پیسے آئیں گے اس سے میرا سپر سٹور کھولنے کا ارادہ ہے، تب شادی کا سوچوں گا۔ ویسے تم سارا سے رابطے میں ہو؟ ہاں، کبھی کبھار فون پر بات ہو جاتی ہے، وہ بھی اپنی زندگی میں مصروف ہے، مگر اکثر تمہارا ذکر کرتی ہے۔ اسد اداس سا رہ گیا۔ اس کی اور سارا کی راہیں الگ ہو چکی تھیں، لیکن دل سے اسے کبھی بھول نہیں پایا تھا۔ ریان اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ سارا کو متاثر کرے۔ وہ سارا کی صلاحیت اور حسن کی تعریف کرتے نہیں تھکتا تھا۔ سارا، آج میں تمہیں ڈراپ کر دوں؟ راستے میں مجھے تم سے کچھ اہم بات کرنی ہے جو یہاں نہیں ہو سکتی۔ سارا جو جلدی سے فائلیں سمیٹ رہی تھی، اچانک رک گئی اور چونک گئی۔ آپ کو بلا وجہ زحمت ہوگی، سارا نے ہلکا سا کہا۔ زحمت؟ نہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ انکار کے امکان کے بغیر سارا نے فائلیں ایک طرف رکھی اور ریان کے ساتھ چل دی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ریان نے راستے میں کہا۔ بڑوں کو بتانے سے پہلے میں تمہارا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ سارا کا چہرہ سن کر سرخ ہو گیا، پلکیں خود بخود جھک گئیں۔ بتاؤ، کب جواب دوں؟ ابھی تھوڑا وقت دو اپنے سوال کا جواب دینے کے لیے، سارا نے گھبرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن پلیز انتظار زیادہ دیر نہ ہو جائے، نہیں تو میرے بالوں میں بھی چاندی آ جائے گی، ریان نے مسکرا کر اسے ایموشنل کر دیا۔ ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں، میں اپنے گھر والوں کی مدد کرتی ہوں، نوکری میرے لیے ضروری ہے، سارا نے نرمی سے کہا۔ ارے ایسا کوئی مسئلہ نہیں، میں وہ نہیں جو بیوی کے تنخواہ کو اپنا حق سمجھے، تم شادی کے بعد بھی نوکری جاری رکھ سکتی ہو اور گھر والوں کی مدد کر سکتی ہو۔ ارے یہ ریان تمہارے ارد گرد کچھ زیادہ نہیں گھوم رہا؟ ایک دن سارا کی کولیگ مشل نے تجسس سے پوچھا۔ جتنا گھومے مجھے کیا، سارا نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ دیکھو سارا، تم ایک سنجیدہ اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو، ریان جیسا بے پرواہ نوجوان تم پر سوٹ نہیں کرتا۔ کچھ دن پہلے میں نے تم سے کہا تھا کہ میری خالہ میرے کزن کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں، تم نے انکار کر دیا کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اب ارادہ بدل گیا ہے؟
میشل کی باتوں سے سارا کو تھوڑی کوفت ہوئی۔ وہ جانتی تھی میشل کا کام دوسروں کی چھان بین کرنا تھا۔ میشل، ارادہ بدلنے میں دیر کیا لگتی ہے؟ ویسے مجھے ریان کافی معقول لگتا ہے، خوش اخلاق اور عزت دینے والا۔ یہ سب بس دکھاوا ہے۔ اس کے کزن سے میرے بھائی کی دوستی ہے، اس کے ماموں اسے پسند نہیں کرتے۔ سارا صرف سنی سنائی باتوں پر بھروسہ کر رہی ہو۔ ظاہر ہے ماموں اپنے بھانجے کو کیوں پسند کریں گے جس کی ذمہ داری زبردستی ان پر لاد دی گئی ہے۔ سارا فائلیں بند کر کے اٹھ گئی۔ معاف کریں، مجھے باس کے روم جانا ہے۔ اسے جاتے دیکھ کر میشل بھی اٹھ گئی۔ گھر پہنچ کر ندا بیگم نے اگلے دن پھپھو کے آنے کی اطلاع دی۔ پھپھو ہمارے گھر آ رہی ہیں، لیکن کیوں؟ ہمارا گھر ان کے معیار کے مطابق نہیں، سارا نے تشویش بھری آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عمارت میں غرور بھری پھپھو کی تصویر گردش کرنے لگی۔ ایسی بات مت کرو سارا، صدف ہماری مہمان کے طور پر آ رہی ہیں۔ بھائی نہ ہوں تو ان کے حقوق کم نہیں ہوتے، ندا بیگم نے نرمی سے سمجھایا۔ زہیم بھی آئے گا، ہر چیز کا اہتمام ضروری ہے۔ بینک سے تھوڑی رقم نکال کر مجھے دے دو۔ ٹھیک ہے، سارا نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور وہاں سے نکل گئی۔ آرزو اچھی لڑکی ہے، پھر تم اس سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ انسا بیگم اسد سے پوچھ رہی تھی۔ پچھلے 2 مہینے وہ کافی بیمار رہنے لگی تھی اور چاہتی تھی کہ اسد کی شادی جلد طے ہو جائے۔ امی، آرزو تو مجھے ٹھیک لگتی ہے، لیکن نادیہ آپا کو یہ پسند نہیں آئے گی، اسد نے وجہ بتائی تو انسا بیگم کے چہرے پر سخت تاثرات نمودار ہوئے۔ امی، ابھی میرا نیا سٹور چل رہا ہے، تھوڑا وقت دیں، پھر شادی بھی ہو جائے گی۔ نہیں، اتنا انتظار نہیں ہو سکتا۔ اپنی زندگی میں تمہاری شادی میری خواہش ہے۔ میرے بعد کون ہے جو تمہاری پرواہ کرے؟ ان کی بات سنتے ہی نادیہ آپا کے چہرے پر خفگی چھا گئی۔ السلام علیکم امی۔ سارا کچن میں داخل ہوئی جہاں ندا بیگم کھانے کی تیاری میں مصروف تھیں۔ صدف پھپھو کے آنے سے گھر میں رونق بڑھ گئی تھی۔ ندا بیگم نے سارا کے تایا تائی کو بھی کھانے پر بلایا تھا۔ ندا، تم نے کھانا تو بہت ذائقے دار بنایا ہے، صدف بانو نے تعریف کی۔ اب وہ قورمہ کھانے کے بعد بریانی اپنی پلیٹ میں ڈال رہی تھیں۔ واقعی ندا بیگم، کھانا تو شاندار بنتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنی بیٹیوں کو بھی سکھاؤ تاکہ پتہ چلے ان کے ہاتھ میں بھی کیا ذائقہ ہے۔ بشرا تائی فرائی فش کھاتے ہوئے بولی۔ سارا اور فائزہ کو کھانا پکانا نہیں آتا کیا؟ صدف نے تجسس سے پوچھا۔ سارا کو آتا ہے، لیکن فائزہ ابھی سیکھ رہی ہے، ندا بیگم نے وضاحت کی۔ چھوڑو بہن، تمہاری طرح کی مہارت سارا میں نہیں ہے، بشرا تائی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سارا حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ تم جب شادی کر کے آئیں تو کون سا کھانا آتا تھا؟ میں نے ہی سکھایا تھا۔ زکریا، یہ فرائی فش کھاؤ۔ ندا بیگم نے پلیٹ اٹھا کر سامنے بیٹھے زکریا کی طرف بڑھائی۔ بھابی، ایمل کو بھی لے آتی جیسا میں نے کہا تھا۔ ایمل امتحان کی وجہ سے بہت مصروف ہے، کل اس کا آخری پیپر ہے۔ بیچاری گھر کے کاموں میں میری بہت مدد کرتی ہے اور ہر وقت نئی ڈشیں بناتی رہتی ہے۔ بشرا تائی اپنی بیٹی کی تعریف میں مگن ہو گئیں۔ جاتے ہوئے انہوں نے جمعے کے دن سارا اور خاندان کو اپنے گھر دعوت میں مدعو کیا۔ اپی، جلدی تیار ہو جاؤ، تائی کے گھر دعوت ہے، فائزہ نے کہا اور الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے سارا سے پوچھا، اپی کون سا سوٹ پہنوں؟ کچھ بھی پہن لو، سارا نے بے دلی سے جواب دیا۔ زکریا بھائی نے پرسوں میری ڈریسنگ کی تعریف کی تھی، آج بھی میں کچھ ایسا پہننا چاہتی ہوں کہ انہیں اچھی لگوں۔ فائزہ اپنے جوش میں بول رہی تھی اور اس کی بات نے سارا کو حیران کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی نئے خوابوں کی، سارا کے لیے گھبراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ فائزہ کا رجحان زکریا کی طرف بڑھتا دیکھ کر سارا کچھ دنوں سے فکر مند تھی۔ اب اٹھو، کپڑے نکالو، میں پریس کر دوں گی۔ فائزہ کپڑے پھیلاتے ہوئے بولی تو سارا بستر سے اٹھ کر الماری کی طرف گئی۔ اس دن دفتر سے واپس آنے پر سارا کے لیے ایک حیران کن خبر منتظر تھی۔ صدف پھپھو نے تمہارا رشتہ مانگا ہے، فائزہ نے بجھا ہوا لہجہ استعمال کیا۔ سارا حیران ہو کر بولی، تم مذاق کر رہی ہو؟ وہ چادر طے کرتے ہوئے بولی۔ میں کیوں مذاق کروں؟ وہ واقعی ایسا ہے۔ صدف پھپھو تمہاری تعریفیں کر رہی ہیں۔ پہلے تو میں ایمل کو راستے کی رکاوٹ سمجھتی تھی، لیکن اب پتہ چلا کہ تم ہی زکریا کے اور میری محبت میں دیوار بن گئی ہو۔ مجھے غلط مت سمجھو۔ سارا اتنا ہی بول پائی کہ ندا بیگم کمرے میں داخل ہو گئیں۔ فائزہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے چاول ابلنے کے لیے رکھے ہیں، جا کر کچن میں دیکھو۔ فائزہ چپ چاپ اٹھ کر چلی گئی۔ ندا بیگم سارا کے برابر بیٹھ گئیں اور مسکراتے ہوئے بولی، جیسے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ صدف پھپھو نے زکریا کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے، اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے اتنے اچھا داماد مل رہے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کرنے کو دل چاہتا ہے۔
امی، پھپھو نے زکریا سے پوچھا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے یا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے زکریا کو میں پسند نہیں ہوں، سارا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے کہہ رہی ہو؟ پھپھو نے رشتہ پوچھنے سے پہلے زکریا سے ضرور پوچھا ہوگا، اور اگر پسند کا اختیار دیا ہے تو یقیناً وہ تمہیں پسند کرتا ہوگا۔ خیر، میں تمہارا انکار نہیں سنوں گی، خدا کا شکر ہے یہ رشتہ آیا ہے۔ بشرا بھابی نے بھی پوری کوشش کی تھی کہ صدف پھپھو راضی ہو جائیں۔ امی، آپ نے پھپھو کو ہاں تو نہیں کی؟ سارا فکرمندی سے بولی۔ ابھی نہیں، مگر چند دن میں کر دوں گی۔ تم شکر کرو کہ تمہیں صدف پھپھو نے مانگ لیا۔ عیش کرو، زکریا کی جاب بھی اچھی ہے، ہر لحاظ سے تمہارے لائق ہے۔ مگر مجھے زکریا سے کوئی لگاؤ نہیں، میں نے کبھی شادی کا نہیں سوچا۔ تو پھر کس کے بارے میں سوچا ہے؟ نام بتاؤ، ندا بیگم گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ میرا کالیگ ریان، وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ ٹھیک ہے، اسے کہو کہ 1-2 دن میں اپنے گھر سے کسی کو رشتے کے لیے بھیجے، ندا بیگم تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ سارا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے روز سارا نے ریان سے بات کی تو اس کی خالہ فوراً رشتہ لے کر آئیں اور فوراً منظور ہو گیا۔ ندا بیگم کی توقع کے برعکس صدف پھپھو نے سارا کے انکار پر برا نہیں مانا۔ زکریا پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ سارا سے شادی نہیں کرے گا۔ میں چاہتی تھی کہ سارا اور زکریا کی شادی ہو، کیونکہ وہ پڑھی لکھی اور ہر لحاظ سے زکریا کے لائق ہے۔ لیکن اب جب کہ سارا نے اپنی پسند واضح کر دی اور لڑکے کا رشتہ بھی آ گیا، تو ساتھ ساتھ فائزہ کی شادی کی بھی تیاریاں شروع کرو۔ میں زکریا کے لیے فائزہ کو مانگ رہی ہوں۔ ندا بیگم نے خوشی سے اپنی نند کی طرف دیکھا۔ آپا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے مرحوم بھائی کی اولاد کا خیال رکھا، سارا خوشی سے بولی، اور ندا بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارا ریان کے ساتھ ایک نئی راہ پر قدم رکھ چکی تھی۔ اس نے ریان کا ہاتھ تھام کر اپنے ذہن سے تمام منفی خیالات کو دور کر دیا تھا۔ ریان نے شادی سے پہلے کرائے کا مکان لیا تھا جو اس کی ماں کے گھر کی پچھلی گلی میں تھا۔ 2 ماہ قبل اس نے بینک کی نوکری چھوڑ کر ایک فیکٹری میں کام شروع کر دیا تھا، جہاں اکثر نائٹ شفٹ بھی لگتی تھی۔ یوں سارا آسانی سے اپنی ماں کے گھر آ جاتی۔ فائزہ، جس کی شادی سارا کے ساتھ ہوئی تھی، رخصت ہو کر کوئٹہ چلی گئی تھی۔ شادی کے چند مہینے پرسکون گزرے، لیکن پھر مالی مشکلات نے سارا کو گھیر لیا۔ ریان کی نوکری ختم ہو گئی اور وہ زیادہ تر دن گھر میں پڑا رہتا یا دوستوں کے پاس نکل جاتا۔ مجبوراً سارا اپنی تنخواہ سے گھر کا کرایہ دینے لگی۔ پہلے ہی کچن کا خرچہ وہ اٹھا رہی تھی، پھر بھی اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے۔ ندا بیگم سلائی کر کے اپنا بوجھ سہتی رہیں اور سارا شرمندہ ہوتی کہ وہ ماں کی مدد نہیں کر پا رہی۔ امی، مالک مکان نے نوٹس دیا ہے کہ گھر خالی کرو۔ وہ کرایہ بڑھانے کی بات کر رہا تھا، میں نے منع کیا۔ اب نیا گھر ڈھونڈنا پڑے گا۔ سارا نے پریشانی بیان کی تو ندا بیگم کے مشین چلانے والے ہاتھ رک گئے۔ سارا، تم نے تمام پریشانیاں اپنے سر لے کر ریان کو بلا فکر کر دیا ہے۔ گھر ڈھونڈنا تمہارا کام نہیں، یہ ریان کی ذمہ داری ہے۔ شادی کی ہے تو ذمہ داریاں بھی اٹھائے۔ امی، ریان واقعی لاپرواہ انسان ہے، کبھی مکمل طور پر نوکری نہیں کرتا، چند مہینے کام کر کے بہانہ بنا کر گھر بیٹھ جاتا ہے۔ ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے، اسی لیے نوکری چھوڑ دیتا ہے۔ تمہیں بھی یہی انسان شادی کے لیے ملا تھا، اچھی خاصی تمہاری شادی زکریا سے۔ امی، وہ بات چھوڑ دیں، فائزہ اور زکریا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، یہ جانتے ہوئے میں زکریا سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ پھپھو فائزہ کو کم پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے بہو بنانے کے لیے تیار نہیں تھی، حالانکہ حقیقت انہیں معلوم تھی۔ سارا نے کٹ کر کہا۔ سارا، اگر چاہو تو اس گھر میں شفٹ ہو سکتی ہو، مجھے اکیلے رہنے کا سہارا مل جائے گا اور تم کرایہ کی جھنجھٹ سے بچ جاؤ گی، ندا بیگم نے اس کی پریشانی دیکھ کر کہا۔ شکریہ امی، آپ نے میری پریشانی ختم کر دی، میں 4-5 دن میں یہاں شفٹ ہو جاؤں گی۔ سارا نے تشکر بھری نظروں سے ماں کو دیکھا جو سلائی میں مصروف تھیں۔ سارا اور ریان کی شادی کو 7 سال بیت گئے تھے۔ ریان، آج کہیں باہر چلے؟ زندگی کی یکسانیت سے بور ہو گئی ہوں۔ آج سنڈے ہے، رات کو ڈنر کرے یا شام میں کہیں گھومنے نکلے؟ سارا نے کہا تو ریان نے فوراً منع کر دیا۔ مجھے دوست مسعود کے پاس جانا ہے، ہم بزنس پلان پر کام کر رہے ہیں، شام 4 بجے ملنا ہے، واپس رات ہو جائے گی، ڈنر کل پر رکھو۔ مگر آج ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے۔ 7 سال ہو گئے، مجھے یہ چونچلے بازیاں اچھی نہیں لگتی۔ مسعود کے ساتھ میٹنگ ضروری ہے، ڈنر میں اس کے ساتھ کروں گا۔ میرے پاس ابھی رقم نہیں، پھر بھی وہ مجھے پارٹنر بنا رہا ہے۔ تم نے بینک سے لون لینے سے منع کیا، مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تمہیں۔ مسعود غیر ہوتے ہوئے بھی میری مدد کر رہا ہے، ریان نے کہا۔ شام 4 بجے ریان مسعود سے ملنے گیا۔ اس کے جانے کے بعد سارا بوریت میں گھر گئی۔
امی میں مارکیٹ جا رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد تیار ہو کر سارا نکل گئی اور دل بہلانے کو مارکیٹ چل دی۔ اتوار کی وجہ سے زیادہ دکانیں بند تھیں، مگر ضروری چیزیں خرید کر وہ باہر نکل آئی۔ ہنستے ہوئے جوڑے، ہاتھ پکڑے بچے، والدین کے ساتھ گھومتے چہرے، ایک عجیب سا خالی پن سارا کے دل پر چھا گیا۔ وہ خود کو قابو میں رکھتے ہوئے نزدیک کے ریسٹورانٹ میں گئی، مگر اندر بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر فوراً واپس آ گئی۔ اب وہ ریان کے گھر واپس آنے کی منتظر تھی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ سارا نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں مسعود کے ساتھ وہاں گیا تھا جہاں وہ اپنا پروجیکٹ شروع کر رہا ہے۔ دعا کرو سب ٹھیک رہے۔ ریان نے مسکراہٹ کے ساتھ سارا کی طرف دیکھا، مگر سارا غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ ریان، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے تمہیں ریسٹورانٹ میں ایک عورت کے ساتھ دیکھا تھا۔ تم میری جاسوسی کر رہی تھیں، ریان نے بلا خوف جواب دیا۔ میں نہیں، بس اتفاقاً وہاں پہنچی تھی۔ وہ کون ہے؟ تم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ سارا کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ ریان نے سرد لہجے میں کہا، اب جب تم نے سب دیکھ لیا، چھپانے کا کیا فائدہ؟ وہ علیشبا میری ہونے والی بیوی ہے اور بہت جلد ہم شادی کریں گے۔ میں تمہیں دوسری شادی کی اجازت نہیں دوں گی ریان، تم واقعی احسان فراموش ہو۔ میں جیسا بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں اور علیشبا سے شادی کروں گا۔ تمہاری اجازت میرے لیے معنی نہیں رکھتی، بلکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں طلاق دوں گا۔ یہ سن کر سارا کے لیے دنیا سی رک گئی، دل پر شدید صدمہ چھا گیا۔ ریان، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ 7 سال کی رفاقت کو تم یوں ختم کرنے کا سوچ رہے ہو؟ میرا کیا قصور ہے؟ سارا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تمہارے پاس بس نوکری ہے اور تمہاری ماں مجھے کام چور کہتی ہیں۔ میں نے کہا تھا علیحدہ مکان لو، تم نہیں مانی۔ اب مجھے ایسی بیوی مل رہی ہے جو مجھے کاروبار سیٹ کر کے دے رہی ہے۔ ریان نے سخت لہجہ اپنایا۔ تبھی تو تم علیشبا سے شادی کر رہے ہو۔ تم کسی ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرو گے جسے تمہیں خود محنت کر کے کھلانا پڑے؟ قبلس کے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ریان کا ہاتھ اس پر اٹھا تو اٹھتا ہی چلا گیا، پھر وہ گھر سے نکل کر چلا گیا۔ اسی لمحے فائزہ کا فون آیا۔ آپی، تم رو رہی ہو، کیا ہوا؟ سارا نے اسے سب کچھ بتایا۔ فائزہ نے نرم لہجے میں کہا، آپی، تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں۔ ریان نے فیصلہ کر لیا ہے، اب کسی کی نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ بس دعا کرو، خدا ہی تمہارا گھر بچا سکتا ہے۔ یہ سن کر سارا کا دل بھر آیا اور وہ بے قابو ہو کر رونے لگی۔ وقت تیزی سے بدل رہا تھا۔ نادیہ آپا کے گھر میں 15 سال گزر گئے تھے۔ اسد کی ماں وفات پا چکی تھی اور نادیہ آپا کے بچے جوان ہو چکے تھے۔ بڑا بھانجا اکرم سٹور پر لگا رہتا، مگر لابالی فطرت کا تھا۔ سٹور کے سارے معاملات اسد دیکھتا اور کاروبار دن بدن بڑھتا گیا۔ دسمبر کی سرد رات تھی۔ سٹور بند کر کے وہ اکرم کے ساتھ گھر پہنچا تو نادیہ آپا کھانے پر منتظر تھیں۔ چلو دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا بنایا ہے، نادیہ آپا نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ واہ آپا، یہ تو لاجواب ہے۔ اسد نے چمکتی ہوئی ڈشز کی طرف دیکھا اور گاجر کا حلوہ چکھا۔ فرائیڈ چکن بھی مزیدار لگ رہا ہے۔ فریحہ، رائتا اور سلاد لے آؤ، یہ سب سے پہلے ٹیبل پر رکھنا چاہیے تھا۔ نادیہ آپا نے بیٹی کو ہدایت دی اور خود کھانے میں بیٹھ گئیں۔ مما، ماموں کی شادی کب ہوگی؟ بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ آپ لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں۔ کب رشتہ طے ہوگا اور کب صبا کے گھر جاؤ گی؟ اکرم نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ نادیہ آپا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، چلی جاؤں گی، بس جلدی کرو۔ ہاں، ماموں کی طرح میرا بھی انجام نہ ہو جائے، ساری عمر کماتا ہی رہ جاؤں، اکرم نے مذاق میں کہا تو نادیہ آپا نے ڈانٹ دیا۔ خاموشی سے کھانا کھاؤ، جب میں نے کہا ہے تمہاری شادی صبا سے ہوگی، بھروسہ رکھو۔ اکرم خاموش ہو گیا، مگر اس کی باتوں نے اسد کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ نادیہ آپا کب سے اس کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی، یہ سب کچھ اب سامنے آیا۔ اکرم کی انگیجمنٹ جلدی میں رکھی گئی تھی، پھر بھی نادیہ آپا نے اچھے خاصے لوگ مدعو کر لیے تھے۔ اسد کا چچا زاد بھائی بھی تقریب میں موجود تھا اور اچانک اس نے اسد کی شادی کا ذکر کر دیا۔ کچھ سال پہلے نادیہ آپا ہمیشہ کہتی تھیں کہ تمہاری شادی جلد ہو جائے گی، مگر تم تیار نہیں تھے۔ اب لگتا ہے وقت بدل گیا ہے۔ اسد نے بے اختیار نظریں اٹھائیں تو دیکھا نادیہ آپا اپنے ساتھ کھڑی خاتون سے بات کر رہی تھیں۔ بھابی، اسد شادی کے لیے کبھی راضی نہیں ہوا، اب بھی بچوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ اسد اس منافقت کو دیکھ کر رات بھر بے چین رہا۔ صبح جلدی اٹھا تو ادھر ادھر گھومنے نکل گیا اور اچانک ہمایوں کو دیکھ لیا۔ کار روک کر ہمایوں نے اسے گلے لگا لیا۔
یار تم آ گئے اور فون کیوں نہیں کیا؟ اسد نے ہنستے ہوئے کہا۔ وقت نہیں ملا، دفتر کے کام سے آیا ہوں، کل واپس جاؤں گا، ہمایوں نے جواب دیا۔ چلو میں تمہیں اچھا سا ناشتہ کروا دوں، اسد نے کہا اور ہمایوں کو ساتھ لے کر قریبی ہوٹل پہنچا۔ نادیہ آپا کیسی ہیں؟ بچے تو اب بڑے ہو گئے ہوں گے، ہمایوں نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہیں، بڑے بیٹے اکرم کی منگنی ہو گئی ہے، اسد نے خاموشی سے جواب دیا۔ بھانجے کی منگنی ہو گئی اور ماموں اب بھی کما رہے، اسے کہتے ہیں خود غرضی۔ شاید نادیہ آپا نے سوچا ہوگا کہ بیوی آئے گی تو تم قابو میں آ جاؤ گے اور بچوں کی فکر نہیں کر پاؤ گے۔ اسد نے فوراً بات بدل دی۔ تمہارا بیٹا حمید اب کیسا ہے؟ دیکھو یہ اس کی تصویر ہے، ہمایوں نے موبائل دکھاتے ہوئے کہا۔ اب بھی وقت ہے، زندگی کے خوشیوں کا حق تمہیں بھی ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں، خود کو مزید آزماؤ مت، تم چاہو تو میں نازش سے کہوں کہ تمہارے لیے کوئی لڑکی دیکھے؟ اسد نے سوچتے ہوئے سر ہلایا اور ہمایوں نے کہا، ٹھیک ہے، 2 ہفتے بعد پھر آؤں گا، تب دیکھ لینا۔ چائے پیتے ہوئے ہمایوں نے باتوں میں سارا کا ذکر چھیڑا۔ سارا کی شادی کا ذکر تمہیں یاد ہے؟ بیچاری شادی کے دوران ہمیشہ پریشان رہی، اس کا شوہر الفاظ کا کھلاڑی تھا، پھر کسی امیر بیوہ سے دوسری شادی کر لی، اس کی زندگی میں سکون کم ہی آیا۔ اسد کی نظروں کے سامنے برسوں پہلے سارا کا اداس چہرہ ابھر آیا۔ وہ دونوں دور ہو گئے تھے مگر دل میں وہی خالی پن رہا۔ چھٹی کے دن سارا تنہا پارک گئی۔ ریان نے اسے طلاق دے دی تھی اور لوگ مسلسل پوچھتے رہتے کہ وہ دوبارہ کیوں نہیں نکاح کرتی۔ لوگوں کی باتوں نے دل اور زیادہ بھاری کر دیا۔ کاش اسد شادی کر لیتا، آپا کے بچوں کی ذمہ داری وہ بھی سنبھال سکتا تھا، مگر اس نے رشتہ توڑ دیا۔ پارک سے نکل کر مین روڈ کی طرف چلتے ہوئے اچانک اس کی نظر ایک کار میں ہمایوں پر پڑی۔ فائزہ چند دنوں کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ کراچی آئی تھی، ندا بیگم نے اصرار کر کے بلایا تھا اور اس کے آنے سے گھر میں رونق چھا گئی۔ امی، آپ سارا کو سمجھائیں اب شادی کر لے۔ بیٹی، وہ ابھی شوہر کی بے وفائی کے غم میں ہے، اکیلی کیسے رہے گی؟ ندا بیگم نے افسوس بھرا لہجہ اپنایا۔ چلے امی، میں کوشش کرتی ہوں، میری نظر میں ایک اچھا رشتہ ہے، فائزہ نے مسکراتے کہا۔ رات کو وہ سارا سے بات کرنے پہنچی۔ اب دوسری شادی کر لو اور امی کو سکون دو، ریان کی بے وفائی بھول جاؤ، اگر تم حامی بھرو تو میں رشتے کی بات آگے بڑھاؤں گی۔ سارا خاموشی سے سر ہلا کر مان گئی اور پھولوں کی بیلیں دیکھتے ہوئے دل میں اداسی محسوس کرنے لگی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ نادیہ آپا نے اسد کے چہرے پر نظر ڈال کر پوچھا، جو تھوڑا زرد لگ رہا تھا۔ بس اسٹور پر رش زیادہ ہونے کی وجہ سے دیر تک کھلا رکھنا پڑتا ہے، تھکن لگ گئی ہے، اسد نے جواب دیا۔ میں نے اکرم کو کئی بار کہا ہے کہ اسٹور سنبھالے، مگر وہ سننے کے بعد بھول جاتا ہے۔ کل تمہارا دوست ہمایوں اسٹور پر آیا تھا، اکرم نے بتایا کہ وہ تمہاری شادی کے بارے میں کہہ رہا تھا، اور ماموں کی بھی تو شادی کراؤ۔ نادیہ آپا نے ہلکا سا سانس لیتے ہوئے کہا، اتنی لڑکیاں دیکھی تھیں تمہارے لیے، مگر اب تم اس عمر میں ہو جہاں کوئی اچھی لڑکی ملنا مشکل ہے۔ ویسے بھی عورت کو تو سائبان چاہیے، مرد کو نہیں۔ جاؤ تازہ ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نادیہ آپا کی بات سن کر اسد کا دل چاہا کہ اعتراض کرے، سائبان مرد کو بھی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں تو اکرم کا رشتہ کیوں طے کیا؟ مگر وہ خاموش رہ گیا اور وہاں سے نکل آیا۔ واش روم میں جا کر چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، تھوڑی سکون ملا اور ایک فیصلہ کر لیا۔ سارا نے اپنے سامنے کھڑے اسد کو دیکھا جو ملاقات کے لیے آیا تھا۔ آفس کا کام سمیٹ کر وہ نکل رہی تھی کہ اسد کی موجودگی نے وقت جیسے روک دیا۔ سالوں کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھی۔ کیسی ہو؟ اسد کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں لے آئی تھی۔ ٹھیک ہوں، تم بیٹھو۔ سارا نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور اسد کو غور سے دیکھا۔ تم یہاں کیسے؟ ہمایوں نے بلایا تھا تو آ گیا۔ چلو کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سارا دراز لاک کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی، دل چاہا انکار کرے مگر نہ کر سکی۔ وہ فوڈ کورٹ کے شاپنگ مال میں واقع کیفے تک پہنچ گئے۔ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اسد نے پوچھا۔ سارا کا دل اداس ہو گیا۔ سب وقت جاب میں ہی گزر جاتا ہے، صبح سے شام۔ اس نے مختصر جواب دیا اور پھر سوال پلٹ دیا۔ تمہاری شادی؟ نہیں، نادیہ آپا کو میرے لیے کوئی مناسب لڑکی نہیں ملی۔ سارا، مجھے لگتا ہے تمہاری وجہ سے میری زندگی متاثر ہوئی۔ جب تمہاری محبت کو رد کیا تب بھی میں خوش نہیں تھا۔ اندر کی تنہائی مجھے سکون نہ لینے دیتی۔ سارا، مجھے بھی سکون نہیں ملا۔ اس نے سرگوشی کی۔ اسد اس کے اداس چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سارا کو پروپوز کرنے آیا تھا اور جیب سے مخملی ڈبیا نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ سارا کی آواز میں سردی تھی۔
انگیجمنٹ رنگ، اسد نے کہا۔ سارا نے حیرت سے ڈبیا کی طرف دیکھا، اس کے لیے یہ بالکل غیر متوقع تھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسد نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اگر شادی کرنا تھی تو سالوں پہلے دل کا دروازہ کیوں بند کیا؟ سارا نے دل کا درد الفاظ میں بدل دیا۔ میں مجبور تھا، تم سب جانتے ہو۔ اب سمجھ آیا کہ مجھے بھی لائف پارٹنر چاہیے، میں کب تک تنہا رہوں گا؟ اسد نے انگوٹھی باکس سے نکال کر سارا کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی، مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اگر تم مجھے واقعی چاہتے تو یہ نہ کہتے کہ انتظار کرنے کی بجائے کسی اور سے شادی کر لو۔ تم ہمدردی میں مجھے اپنا رہے ہو، سارا نے درد بھری آواز میں کہا۔ میں تمہیں کسی ہمدردی میں نہیں لے رہا، کل بھی تم سے محبت تھی، آج بھی۔ تم میری زندگی میں بہار بن سکتی ہو۔ سوچ لو، میں جواب کا انتظار کروں گا۔ شاید یہی خدا کی رضا تھی کہ برسوں بعد ہم دوبارہ ملے۔ اسد نے دل کی بات کہی اور سارا گلاس پکڑے خاموش بیٹھی رہی۔ ہفتے کا دن تھا، سارا آفس سے گھر پہنچی تو ہمایوں اور نازش کی موجودگی نے اسے حیران کر دیا، مگر فائزہ نے فوراً صورتحال واضح کر دی۔ آپی، مبارک ہو، ہمایوں بھائی تمہارے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں۔ تم پوچھو نہیں کس کا؟ فائزہ نے شرارت بھری آواز میں کہا۔ سارا تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہ گئی۔ آپی، ہمایوں بھائی نے اسد بھائی کا رشتہ لایا ہے، تمہیں غالباً اعتراض نہیں ہوگا، فائزہ نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ خوش قسمتی بار بار نہیں آتی، پلیز انکار مت کرنا، فائزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو قبول کر لیتی، یہ رشتہ تمہاری نیکی کا صلہ ہے۔ سارا کے پاس انکار کا جواز نہ رہا، دل پہلے ہی راضی تھا۔ فائزہ کمرے سے چلی گئی تو سارا کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اندر ایک سکون اترتا محسوس ہوا۔ اچانک موبائل بجا، اسد کی کال تھی۔ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کی بے چینی دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اتنے برسوں بعد دل سے ہنسی نکلی۔ وہ خواب جو اس نے اسد کے ساتھ جینے کے دیکھے تھے، آخر کار تعبیر پا رہے تھے۔